السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں معذرت ہوا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے میرے پارٹس وغیرہ کا اور پھر ایپلز کا۔ تو اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نیٹ ایشو بہت زیادہ ہے۔ میں گھر گئی تھی، وہاں پر میں نے جلدی نیٹس وہ جو سے پارٹس وغیرہ وہ اپلوڈ کیے تھے۔ آپ نے یہ چیز غور بھی کیوں نہیں کہ کچھ جو سے پارٹس ہیں وہ جلدی اپلوڈ ہو گئے ہیں اور باقی سب میں جو سے ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ میں گھر نہیں رہتی، میں ہاسٹلس وغیرہ میں رہتی ہوں اور یہاں پر جو ہے نیٹ ایشو بہت زیادہ ہے۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو سے ہیں وہ زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے، بٹ پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ کو آئی نو کہ بھائی بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے کہ اگلا پارٹ کب آئے گا، کب وائس سنیں گے، اور پھر اس کے کچھ ایپیز بھی نہیں ہیں، وہ اب پھر کب آئیں گے، وہ کب اپلوڈ ہوں گے، میں نے پڑھنا ہے یا سننا ہے۔ اس کے لیے میں دوبارہ سے جو سے معذرت ہوا ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ بھائی زیادہ لیٹ نہ ہو۔ تو چلیں پھر اب اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یامین، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اندر کافی سرگوشیاں ہو رہی۔ وہ گوہر بھابھی ہی تھی کیا اسی لڑکی کے بارے میں تم شاہ سے کہہ رہے تھے کہ بچوں کی لائن لگا دے گی؟ یامین، تم رخصتی کے وقت اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ ول یو شٹ اپ پلیز، گو ٹو ہیل یو۔ اسے دھکا دے کر وہ وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ جس شادی میں وہ آنا نہیں چاہتا تھا، جس لڑکی کے بارے میں منفی باتیں وہ کرتا جا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اسی کی بیٹی نکلی۔ رینا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھا۔ ابھی کل کی بات تھی، تمہیں اپنے انہی ہاتھوں میں اٹھا کر گھر لایا تھا اور آج تم اتنی بڑی ہو گئی۔ ان کی نظریں بار بار اس حال کو دیکھ رہی تھیں۔ جسم ایسے نرم پڑ گیا تھا یمین غفار کا۔ ہر کسی کو پیچھے جھٹک کر وہ وہاں سے باہر آ گئے تھے۔ اپنی فیملی کی حیرانگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا انہوں نے۔ اگر کچھ نظر انداز نہیں کر سکے تو ان کا غصہ تھا جو انہیں اپنی بیوی پہ آ رہا تھا۔ میں گوہر کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ اس نے میری بیٹیوں سے دور کیا ہے مجھے۔ میں انہیں بچیوں کو اس سے دور کر دوں گا، اسے اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ گھٹنے ٹیک دے گی۔ اس نے مجھے للکارا ہے، زندگی کے ہر پل ہر لمحے اسے میرا چہرہ دیکھنے کو مجبور کر دوں گا میں، یہ میرا وعدہ ہے۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے پانی کے ان قطروں کو یمین نے بے روحی سے صاف کیا تھا۔ آپ کا وہاں جانا بہت ضروری ہے سر۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں کی شادی پر میرا جانا کیوں ضروری ہے؟ میں ابھی ایک ضروری کانفرنس کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ یمین نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا تھا وہ اندر ایئرپورٹ میں اس کا بیگ لے جانے کا۔ وہ اس سب ماحول سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کی تنزیہ نگاہوں کا نشانہ نہ بن جائے۔ گوہر سے آخری بات جو ہوئی اس کے بعد اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس مغرور عورت کے آگے ہاتھ پھیلائے، مگر انویسٹیگیشن آفیسر نے اسے الگ ہی حیرت میں مبتلا کر دیا تھا اس وقت۔ اور اس کی کہی وہ آخری لائن، سر آپ کے فائدے کی بات ہے، اگر نہیں تو بعد میں مت کہیے گا، آپ پچھتائیں گے۔ اس کے بعد اندر ایئرپورٹ جانے کی بجائے اس نے اس لوکیشن پر گاڑی لے جانے کا کہہ دیا تھا ڈرائیور کو۔ گاڑی ایک 5 اسٹار پیلس کے سامنے رکی تھی جہاں پوری بلڈنگ کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کے چہل پہل اور قہقہ کی گنگناہٹ نے اسے اور تجسس میں ڈالا تھا۔ کوٹ کے بٹن لگا کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ مہمانوں کی بھیڑ میں اسے ایک دم سے خاموشی محسوس ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے پردے کی اس جانب آواز بلند کر کے رضامندی پوچھی تھی اور یمین صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جب وہ نام سننے کے بعد اس کی نظریں خواتین والی سائڈ پر رینا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تھے انہوں نے، اور پھر اس آواز نے جیسے قبول ہے کہنے کی بجائے وہ شرط رکھ دی تھی۔ یمین کی نظریں اپنی بیوی پر گئی تھیں جس کی آنکھیں بڑی ہوئی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ہنسیں یا فخر محسوس کریں یا شرمندگی۔ آہستہ قدموں سے وہ آگے بڑھے تھے اور شاہزین کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے شاہزین حیدر کو، اس وقت انہیں معلوم تھا کہ رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ شاہزین حیدر یہ شرط پر نکاح نہیں کرے گا، مگر شاہزین کی ہاں اور آنکھوں میں چمک نے انہیں شاک کر دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت اپنی بیٹی کی زندگی میں ہوتے تو اس شرط پر خوب ڈانٹتے۔ رینا، یہ کیا بنا دیا ہے تمہاری ماں نے تمہیں؟ تم تو میری سمجھدار بیٹی تھی۔ اور وہ غصے سے نکل آئے تھے، مگر آنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ضرور دیکھا تھا، اور ایک ہی لفظ منہ سے نکلا تھا، ماشاءاللہ میری پری۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے جس کرسی پر وہ بیٹھے کیسے ان کے گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ یمین بیٹا گھر چلو۔ غفار صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، تب ہی نے گوہر باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پاس سے گزر رہی تھی جب یمین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی؟ جتنی بڑی سزا تم نے مجھے یوں دی گوہر، کیا میں سزا کا حقدار تھا؟ تم جانتی ہو نا آج کا دن کسی بھی باپ کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ گوہر کو جیسے قریب سے دیکھا وہ پھر سے خود کو وہی جوان یمین غفار سمجھنے لگے تھے، مگر سامنے والی گوہر وہ بیوی نہیں رہی تھی۔ غلطی نہیں، گناہ یمین، اور یہ سزا میں نے نہیں دی۔ میں تو اب بھی آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیٹی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ رینا کی خواہش پر رینا مجھے پوچھتی تھی
مجھے پوچھتی تھی، مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، تم نے اس کا برین واش کر دیا۔ دونوں کندھوں سے پکڑ کر انہوں نے جیسے ہی گھوڑ کو اپنے پاس کیا، بات وہ غصہ کہیں غائب ہو گیا تھا اور انہوں نے گھوڑ کے ماتھے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ہماری بیٹی رینا کتنی بڑی ہو گئی ہے گھوڑ، اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بھی، تم نے اس کی نظر اتار لینی تھی، نظر نہ لگ جائے۔ انہوں نے جیسے سرگوشی کی، گوہر نے یمین کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی آنکھیں اپنے شوہر کی بے بسی پر ڈو رہی تھیں۔ اسے وہ 25 سال پہلا یمین غفار نہیں، اپنی بیٹی کا بے بس باپ نظر آ رہا تھا۔ یمین، میرے بس میں کچھ نہیں رہا، بچیاں بہت بڑی ہو گئی ہیں، ہم کسی کو کچھ بھی کرنے پر مجبور تو کر سکتے ہیں، مگر ان نظروں کا کیا، جو سب سچ جانتی ہوں۔ آپ کی بیٹی رینا ان تمام سالوں میں آپ سے محبت کو نفرت میں بدلنے کی کوشش میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو یمین کے آنسو سے تر چہرے کو اپنی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے گوہر نے نفی کا اشارہ کیا تھا۔ یمین، واپس چلے جائیں اپنی زندگی میں، آپ اپنی بیوی بیٹوں کے ساتھ خوش رہیں، بچیوں کو ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ اور وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ اور تمہیں بھی ضرورت نہیں رہی میری، مجھے جتنی ضرورت سانسوں کی رہی اتنی ہی آپ کی ہوتی تھی، مگر جب سے آپ نے دوسری شادی کی میں نے بھی ضرورتیں بدل ڈالی، اب میری ضرورت میری بچیاں ہیں۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور یمین صاحب اپنی فیملی کے ساتھ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیاں کر لائی ہیں شائستہ۔ شائستہ کے چہرے کے تاثرات خوشی میں بدل گئے تھے، جب سے وہ بہو بیاں کر لائے تھے یہی سب سننے کو مل رہا تھا۔ رینا کی خوبصورت اور ان دونوں کی جوڑی کا چرچا ہر کسی کی زبانوں پر تھا۔ ان لوگوں کے انتظامات بہت اچھے تھے، بہت امیر لگ رہے ہیں وہ شائستہ۔ ہماری بہو ڈینلز ہیلتھ کیئر کی آنر ہے، چچی نے پراؤڈلی کہا تھا، مگر تانیہ بھی کچھ کم نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے تمہاری نند ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے شائستہ بیٹا۔ انہوں نے شکر کیا تھا کہ ان گوسپ لیڈی سے ان کی جان چھوٹی۔ شہزور امی کو دیکھا، انہوں نے آواز دی تھی۔ ہاں، یمین کی فیملی سے ملنے کا کہہ رہی تھی۔ کیا وہ چلے گئے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، گوہر نے ایک بار بھی وہ آپ کو نہیں بلایا نکاح کے وقت؟ شائستہ، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اب ہمارے درمیان ایک رشتہ طے ہو گیا، مجھے اتنا غرور اچھا نہیں لگا ان کا، بھلا باپ اور بیٹی کا آمنا سامنا ہونا چاہیے تھا، یمین بائی کو رخصتی کرنی چاہیے تھی۔ جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے کیا ان کی رخصتی نہیں ہوتی؟ بہو، ابا جی آپ کیوں اس کی اتنی طرفداری کرتے ہیں؟ شائستہ، ایک لفظ نہیں، جاؤ۔ شہزور بیٹا، بہو کا یہ لہجہ، یہ رویہ اس کی بہو کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ رینا کو پلکوں پر بٹھانے کے لیے بیاہ کر لائے ہیں، اس کی والدہ کی تذلیل کے لیے نہیں۔ جی ابا جی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سردی سے سمجھاؤں گا۔ کیسا لگا منہ دکھائے کا تحفہ؟ شیشے کے سامنے کھڑی اس کی دلہن اسے کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شہزینے، جس نے کبھی کسی کی خوبصورتی کو اہمیت نہیں دی، آج اپنی بیوی کے آگے اسے اپنی پرسنالٹی کم لگ رہی تھی۔ شیشے کے آگے کھڑی وہ لڑکی جس کی انگلیاں گلے میں اس کے پہنائے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اٹس بیوٹیفل شہزین، مگر بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ شہزین نے واپس اس کا منہ اپنی طرف کیا تھا۔ اس وقت جتنی خوبصورت آپ لگ رہی ہیں، جی کر رہا ہے ساری دنیا کے تحفے میں پیش کر دوں آپ کو۔ رینا نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ ایسی نظریں جھکا کر دیوانہ کر رہی ہیں آپ؟ کم ابھی تو اپنا نام بھی ڈھونڈنا ہے ان خوبصورت ہاتھوں میں لگی حنا میں۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی سراب کی پڑی ہوگی جس کے لیے تم نے بہت افسراؤں کو ٹھکرایا، مگر تانیہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھی تو طنز کیے بغیر رہ نہ سکی، اور رینا جو سب کو چائے سرو کر رہی تھی، اس نے کپ تانیہ کے سامنے بھی رکھا۔ آپ کو دو کپ شکر ڈال دوں؟ اور یہ جاہل بھی ہے جسے اتنا معلوم نہیں کہ اتنی شکر صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ دادا جی کو غصہ آیا تھا، اور اس سے زیادہ شہزین کو، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی نئی نویلی دلہن کی برداشت۔ آخر کو کل کی شرط کے بعد اس نے وہ دبنگ لڑکی کو دیکھا نہیں جس نے نکاح سے پہلے خود کو عیاں کیا اور پھر چھپ گئی۔ وہ سچ میں متاثر ہوا تھا، اور اندر ہی اندر اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیوی کا وہی انداز دیکھے، مگر رینا جو نفاست کی دیوی لگی تھی، جب اس نے بہت ہی خوبصورتی سے تانیہ کے طنز اور بدتمیزی کا جواب نفیس انداز میں دیا۔ دراصل زیادہ شکر منہ کو کڑوا ہونے نہیں دیتی، اس لیے آپ کو 2 چمچ کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ کہتے ہی آگے بڑھی تھی، اور پھر کچھ سیکنڈز میں تانیہ کے کھلے منہ کو دیکھ کر سب کے کہکے سنائی دیے تھے۔ اور جب رینا شہزین کی طرف آئی تو شہزین وہ بات کیے بغیر رہ نہیں پایا تھا جب دادا ماں نے کہا تھا کہ ہونے والی بہو پر یہ رنگ بہت جچے گا، یہ لے لینا چاہیے۔ مجھے لگا نہیں تھا ساڑی کا یہ رنگ سچ میں کیری کر پائے گی میری ہونے والی دلہن۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیوں دادا ماں؟ ماشاءاللہ، آپ بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اور رینا چائے کا کپ رکھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ شہزین کے ریمارکس نے اسے لال گلابی کر دیا تھا۔ اس وقت اتنے بڑے ڈائننگ ٹیبل پر سبھی تو موجود تھے، بچے، بڑے اور بزرگ، اور شہزین، جس نے آج تک دادا ماں یا اپنی والدہ کی اتنی تعریف نہیں کی تھی، جو پرائیویٹ لائف گزارتا آیا، آج اپنی بیوی کی کھل کر تعریف کر رہا تھا۔ وہ تو ہیڈ آف دا سیٹ پر بیٹھے اپنے دادا جان اور والد کو بھی شاک کر چکا تھا۔ کیا مجھے شکر کا نہیں پوچھیں گی؟ رینا نے ایک نظر اٹھا کر شہزین کی طرف دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بے حد عزت تھی شہزین کے لیے۔
اس وقت کیونکہ اس نے اس لڑکی کے سامنے اپنی بیوی کو عزت دی تھی۔ اس کی لسٹ میں مردوں کے لیے ایک حامی تو شازین رد کر چکا تھا۔ آپ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہائے، واو دادا جان، مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ شازین کو شوق کرتے ہوئے رینا خالی ٹرے کچن میں لے گئی تھی۔ ٹیزنگ کا سلسلہ 5 منٹ تک چلتا رہا، جب اچانک ہی شازین اٹھ گیا۔ اگر آپ سب برا نہ منائیں تو میں لان میں اپنی بیوی کے ساتھ چائے پی سکتا ہوں۔ اس کی کیا ضرورت؟ دادا جان نے شازین کی والدہ کے آبجیکشن کو ٹوک دیا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہیں اب سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، جاؤ ضرور۔ اور جیسے ہی پاس سے گزرا، تانیہ کی آنکھیں بڑھ رہیں، وائے، اور وہ ایک ہی سوال کرتی رہ گئی تھی۔